بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج سورہ رحمان سے ہمیں آغاز کرنا ہے. سورہ رحمان اور اس کے بعد جو سورہ الواقعہ ہے، یہ اس لحاظ سے بہت غیر معمولی صورتیں ہیں کہ قرآن مجید جہاں پر زبان و بیان کا معجزہ ہے اپنے معنی کے لحاظ سے، اسی طریقے سے یہ ایک جمالیاتی معجزہ بھی ہے. اس کا ایک صوتی آہنگ ہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کا غنا ہے، اور پھر جس طریقے سے کچھ مصری قاریوں نے اس کو پڑھا ہے تو واقعتاً وہ پڑھ کے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت خوبصورتی ہے اس کے در و بست کے اندر، ان کے الفاظ کے اندر. دونوں مکی صورتیں ہیں، اور اس میں ایک جو ہے وہ ترجیح ہے، بار بار ایک آیت جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن کی تعلیم کی، قرآن سکھلایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بیان کی صلاحیت عطا کی. 4 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو بہت خاص انداز سے بیان کرتے تھے کہ یہ 4 آیتیں ہیں اور ان میں 4 چوٹی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، بہت سے نام ہیں اس کے، لیکن اللہ کا وہ نام جو ہمیں سب سے زیادہ درکار ہے، اللہ کی وہ صفت جس کے ہم سب سے بڑھ کر محتاج ہیں، وہ اس کی رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو رحمان اور اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ گویا سب سے بڑھیا صفت ہے. پھر علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی علم ہے، جو بھی صلاحیت اس کے اندر ہے، وہ ساری چیزیں اللہ ہی نے سکھائی ہیں، اللہ ہی نے تعلیم کی ہیں. لیکن سب سے افضل، سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے، بندوں کو تعلیم کی ہے، وہ قرآن مجید ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو. تیرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر وہی. معلوم نہیں کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن اس کا جو زینت ہے، اس کا جو کمال ہے، وہ پھر انسان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی فیکلٹیز دیں، بہت سی صلاحیتیں دیں، لیکن ان میں سب سے بڑھیا، سب سے اعلیٰ صلاحیت جو ہے وہ بیان کی ہے، نطق کی ہے، کلام کی ہے. اسی لیے انسان کی جو تعریف کی جاتی ہے تو انسان ایک حیوان عاقل ہے یا حیوان ناطق ہے، ان دونوں میں کوئی گیپ نہیں ہے. اصل میں جو آدمی بامانی گفتگو کر سکتا ہے وہی آدمی عاقل سمجھا جاتا ہے. اسی لیے جو لفظ ہے لاجک کے لیے وہ منطق ہے، وہ بھی نطق سے نکلا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، ان کی گفتگو میں کوئی ربط نہیں ہوتا، بے ربط گفتگو ہوتی ہے. اور عام طور پہ ہمیں معلوم کیسے ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہماری خاص لینگ کی جو زبان ہے نا، کہ یہ آدمی کھسکا ہوا ہے، کہ آدمی یہاں وہاں کی اول فول باتیں کر رہا ہے، کوئی بات جو ہے وہ سرے سے ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آنے والی ہو، تو ہم وہ گفتگو سن کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی، اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے. تو جو بیان کی صلاحیت ہے، گویا وہ عقل کی جو صلاحیت ہے اس کا سب سے بڑا اظہار بیان میں ہوتا ہے. تو یہاں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ رحمان جو اللہ کی صفات میں سب سے اونچی صفت ہے، قرآن مجید جو اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا ہے اس میں سب سے بڑھیا چیز ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ انسان ہے، اور انسان کو جو کچھ اللہ نے ودیت کی ہیں،
جو صلاحیتیں اس میں بیان کی صلاحیت سب سے عمدہ ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ پھر وہ حدیث جوڑ لیتے تھے کہ ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. تو گویا انسان کے اندر اگر بیان کی صلاحیت ہے تو اس کا سب سے بڑا سب سے اعلیٰ مصرف کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے تعلیم و تعلم میں اس کو صرف کرے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک خاص حساب کے مطابق گردش کر رہے ہیں، ان کا ایک خاص متعین مدار ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. پہلے بھی بہت جگہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان. کچھ لوگوں نے یہاں نجم کا ترجمہ کیا ہے جھاڑ، کہ درخت وہ ہوتے ہیں جو اونچے نکل آتے ہیں، اور جھاڑ وہ جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو زمین کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو اس شجر کی نسبت سے نجم کا ترجمہ ایک جھاڑیاں وغیرہ بھی کیا گیا، بیلیں بھی کیا گیا. والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے. ووضع المیزان، اور اس نے ایک ترازو رکھ دی ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، دیکھو ترازو میں، میزان میں زیادتی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے تو اس کا ایک بیلنس ہے، ہر چیز اپنے حساب سے ہے. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا کہ تمہیں لے کے ڈول نہ جائیں. تو ہر چیز میں بیلنس ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا کیا ہے وہ بھی میزان ہے، اس میں بھی ہر ایک کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ پوری طرح تول دیے گئے ہیں. اور اس پوری کائنات میں گویا ہارمنی ہے، اور پوری کائنات مسلم ہے. زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عدل پر قائم کیا، میزان پر قائم کیا. تو کہا کہ تم سے بھی یہی تقاضا ہے کہ تم بھی زیادتی نہ کرو، تم بھی عدل و انصاف کے معاملے میں ڈنڈی نہ مارو، تم بھی جو عقلی فیصلے کرتے ہو اس میں غلطی نہ کرو، تم بھی اپنے اندر جو اخلاقی ایک ترازو نصب پاتے ہو اس کے اندر کوئی ڈیویشن نہ کرو. تو اللہ تطغوا فی المیزان. اور ویسے بھی اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک ایکولوجیکل بیلنس بھی رکھا ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان اس بیلنس کو خراب کرنے پر قادر ہے اور کر چکا ہے. اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جب بھی بتایا جاتا ہے نا کہ لسٹ جب بنائی جاتی ہے کہ جو سب سے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، یہ پولوشن کا ہے. تو وہ یہی ہے نا کہ ہم نے اس بیلنس کو خراب کر دیا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور دیکھو جو ترازو ہے وزن کی اس کو ٹھیک طرح ماپو، سیدھی ترازو کے ساتھ تولو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور دیکھو میزان کو گھٹاؤ نہیں، فزیکل چیزوں میں بھی ڈنڈی نہ مارو اور ہر معاملے میں کوئی زیادتی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے مخلوقات کے لیے، بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے، ماں کی گود کی طرح وہ اپنے اندر تمہیں سمیٹ لیتی ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن کے میووں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. والارض وضعها للانام، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں جو غذا کا بندوبست کیا ہے وہ ایسے نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے کچھ گولیاں ہوتی ہیں نا، یعنی کچھ ٹیبلٹس ہیں اس کے اندر وٹامنز ہوں، منرلز ہوں، کچھ اور چیزیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ بس اس طرح کی کچھ گولیاں اتار دیتے اور لوگ اس کو کھا لیتے. ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی لذت کام و دہن کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں ایک جمالیاتی پہلو بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. انار کو آپ چھیلیں، آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کے دانے جو ہیں وہ غلاف میں لپٹے ہوتے ہیں. سٹا جب نکلتا ہے کس طریقے سے اللہ نے اس کو غلاف میں ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بہت اہتمام کیا. والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں اناج ہیں جس کے ساتھ بھس ہے، اور ریحان، اور اس میں پھول بھی ہیں خوشبودار. یعنی جو چیزیں زمین اگاتی ہے ان میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہے، دانے بھی ہیں، اناج بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ خوشبو والے پھول بھی ہیں. وہی بات کہ صرف کھانے پینے کا اہتمام نہیں کیا تمہارے لیے، بلکہ تمہاری جمالیاتی تسکین کا بندوبست بھی کیا ہے. کس قدر خوبصورت پھول اللہ نے اگائے ہیں، کیسے پودے اگائے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ وہ آیت ہے جو اس میں بار بار دہرائی جائے گی اس صورت میں. تو یہاں دو لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ جن اور انس ہیں، کیونکہ خود قرآن مجید میں اسی صورت میں واضح کر دیا جائے گا کہ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس.
اور چونکہ ہم یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جو مکلف ہیں، جن کے اندر خیر و شر کا شعور اللہ نے رکھا ہے، اور جن کے اندر جو ہے وہ سرکشی اور اطاعت کا پہلو ہے، اور جن کے لیے جنت اور جہنم ہے، ان دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو اعلیٰ کا لفظ ہے یہ نعمت سے زیادہ بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں، اس کی نیرنگیوں، اس کے عجائب، اس کی جو بھی چیزیں ہیں نا، اس کی قدرت کے جو عجائب ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ یعنی نعمت میں تو عام طور پہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا ہمیں براہ راست کوئی افادیت کا پہلو ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ اس سے زیادہ بڑا لفظ ہے۔ اعلیٰ کا مطلب اللہ کی نشانیاں، اللہ کے عجائب، اللہ کی قدرتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت صورت نازل ہوئی تو آپ صحابہ کے پاس باہر تشریف لائے اور ساری صورت ان کے سامنے پڑھ دی، اور صحابہ جیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب بیٹھ کے اس کو سنتے رہے، تو آپ نے کہا کہ بھئی میں نے جنوں کے سامنے بھی یہ جو ہے وہ پڑھی تھی صورت، تو وہ تم سے بہتر انہوں نے اس کا رسپانس دیا، اس کا جواب انہوں نے تم سے بہتر دیا، کہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے تھے، اور وہ جواب کیا دیتے تھے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کی تکذیب نہیں کرتے اور تیرے لیے کل شکر ہے۔ تو گویا ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو گویا چاہے دل میں اس کو ہم دہرا لیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور اسی کا شکر کرتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جیسے ٹھیکرے کی طرح کی مٹی ہوتی ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے پیدا کیا جنات کو آگ کی لپٹ سے۔ یعنی جنات ایک باقاعدہ مخلوق ہے، جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہیں، اور ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ خاص حوالے سے جدید ریشنلزم کی بنیاد پر لوگوں نے جنات کے ایک الگ وجود کا انکار کر دیا اور کہا کہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں اور جو عجیب قبائل میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ ایک مخلوق ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے کہ اس کو آگ سے پیدا کیا۔ اور کل کلا اگر سائنس کا دائرہ وسیع ہو گیا اور کہیں جنات بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آلات کی زد میں آ گئے اور ان کے ابھی کیمیکل انالیسس کر لیا گیا اور پتہ لگ گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، تو یہی لوگ اچھل اچھل کے قرآن مجید کی حقانیت ثابت کریں گے کہ دیکھیں جی قرآن مجید تو بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ عجیب طرح کی مروبیت ہے کہ بس جو چیز جو ہے وہ سائنس کی زد میں آ جائے اس کو ماننا ہے۔ اکبر الآبادی نے ان چیزوں کا بہت تمسخر اڑایا ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہو یہ عزیز، جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔ تو جغرافیہ میں تو ظاہر کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کا عرش کہاں ہے، تو اب اس کو ماننا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کون کون سے عجائب کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے، تمام جہتوں کا رب ہے۔ مشرق و مغرب کا تذکرہ بھی آیا اور مشرقین مغربین کا بھی آیا اور مشارق کا بھی آیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سے عنایتوں کا انکار کرو گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے ہیں دو دریا جو آپس میں مل کے جڑ کے چلتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک غیر مرئی آڑ ہے اور یہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک کھارا پانی چل رہا ہے، ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے اور دور تک وہ ساتھ ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مرجان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سمندر میں نہ صرف یہ ہے کہ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، مچھلی ہے اور جانور تم نکالتے ہو، اسی طریقے سے تمہاری زینت کا اہتمام بھی کیا ہے، تم اس سے یہ چیزیں نکالتے ہو جس کو زیور کے طور پہ استعمال کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے تابع ہیں، اسی کے لیے ہیں وہ جہاز کے جو اٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمندر میں چلتے ہیں جیسے پہاڑ، یعنی اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جو پہاڑوں کے سائز کے ہیں، وہ چلتے ہیں۔ وہ کس نے تمہارے تابع کی ہیں؟ وہ اللہ نے تابع کی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو ماننا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جدید آدمی اس کو تیار نہیں ہے ماننے کو۔ جو بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نے اچیومنٹس کی ہیں، اس سے اس کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی، تمرد پیدا ہو گیا۔
اور اس نے خیال کیا کہ یہ جو شپ ہے یہ انسنکیبل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اپنے پہلے ہی وائج میں اللہ نے اس کو جو ہے برباد کر دیا، گرا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نرنگیوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ جو بہت ہی اجلال بزرگی والا ہے اور بہت ہی عظمت اور کرم والا ہے۔ بس جو کچھ بھی تم اس زمین میں دیکھ رہے ہو، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ یہ زینت کا سامان ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، بالکل برابر چٹیل زمین ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا جو اجلال اور بزرگی والا ہے۔ یہ اللہ کی دو صفات ہیں، ایک طرف اللہ کی صفات جلال ہیں، ایک طرف صفات جمال ہیں، اکرام والی، رحمت والی ہیں۔ ایک طرف اس کا مہر ہے، ایک طرف اس کا قہر ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الزو بیا ذل جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کو تھامو، اللہ سے فریاد کرو اللہ کی ان دو صفات کے حوالے سے، یہ صفات اجلال اور صفات اکرام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ کیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اسی سے مانگتا ہے، اسی کا سوالی ہے، چاہے انسان ہے، انسان میں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، بادشاہ ہیں، چاہے آسمان کے فرشتے ہیں، وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کا ایک نیا ہی معاملہ ہے، ایک نیا ہی معاملہ اس کو درپیش ہے، ایک نیا امر وہ دے رہا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کوئی ایبسنٹ گاڈ نہیں ہے، وہ کوئی معطل گاڈ نہیں ہے، وہ اس کائنات کو گورن کر رہا ہے، روز نئے نئے احکامات دے رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب اے دو بوجھو، یعنی یہاں دو بوجھ سے مراد دو گروہ ہیں، یعنی جن و انس، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہم انسان، ہمارے ہاں فراغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک کام کر رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں، جب اس سے فارغ ہوں گے تو پھر یہ کام کریں گے۔ تو اللہ کے ہاں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا اس کائنات کو ہم ختم کریں گے، پھر ہم تمہارا حساب کر لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس اگر تمہاری استطاعت میں ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل بھاگ سکتے مگر سند کے بغیر، کسی سند کے بغیر، پروانہ راہداری کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اور ظاہری بات ہے یہ سند اللہ نے کسی کو نہیں دی، یعنی اس کائنات کی لمٹ سے تم باہر نہیں نکل سکتے۔ پھر وہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے سائنٹیفک ایگزیجرس قرآن مجید کا جو ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ جو راکٹ جو ہے ان کے خیال کے مطابق آسمان کے کناروں سے نکل گیا، گویا فضا میں چلا گیا، تو گویا یہ تو آیت باطل ہو گئی، پھر پریشانی ہو گئی، تو کہا کہ اللہ بسلطان، تو خود قرآن مجید نے کہہ دیا تھا کہ سلطان کے بغیر نہیں جا سکتے، اور سلطان سائنس کو کہتے ہیں۔ تو عجیب عجیب احمقانہ باتیں، کوئی بھی نہیں نکل سکتا، اور کسی کو اللہ نے وہ سند نہیں دی کہ آسمان زمین کے کناروں سے باہر نکل جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، ان پر چھوڑے جائیں گے یا چھوڑے جاتے ہیں شعلے آگ کے بہت صاف، اور دھواں ملے ہوئے، فلا تنتصران، پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے، تم بچ نہیں سکتے۔ یعنی یہ وہی جو جنات ہیں جب کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود میں رسائی حاصل کرنے کی، تو کہا کہ ان کے اوپر یہ شہاب ثاقب ہم پھینک دیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ہو جائے گا سرخ، جیسے کھال ہوتی ہے، چمڑی ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے جو ہے بکرے کے جسم سے جب آپ جو ہے اس کی چمڑی اتار لیتے تو اندر سرخ کھال نکل آتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہم آسمان کی کھال کھینچ لیں گے، نیلا آسمان نہیں ہوگا بلکہ سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن
انسانوں اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ آگے بتا دیں کہ کیوں ضرورت نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کا انکار کرو گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کے چہروں سے، علامتوں سے، یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی جو اعمال انسان دنیا میں کرتا ہے وہ گویا بالکل اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جائیں گے، دکھنے لگیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کو پکڑ کے گھسیٹ لیا جائے گا ان کی پیشانی کے بل اور پاؤں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی ہے وہ جہنم جس کا انکار کرتے رہے مجرم۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اور وہ اس کے درمیان گردش کرتے رہیں گے اس جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی کے دوران، یعنی جب جہنم میں پھریں گے تو شدید گرمی لگے گی، تپش محسوس ہوگی، تو وہ پانی کے لیے آئیں گے، جو پانی پیش کیا جائے گا وہ انتہائی کھولتا ہوا ہوگا، اس سے گھبرا کے پھر جو ہے آگ کی طرف آئیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اب یہ پہلے شروع میں تذکرہ ہے کچھ لوگوں کا، ایک خاص طرح کی جنت ہے، اس کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، آگے کچھ اور جنت کا بیان ہو رہا ہے، تو وہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے جو اگلی صورت میں بیان ہوگا نا کہ اہل جنت میں بھی بہت سے مراتب ہیں لیکن دو بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک سابقون ہیں جو خواص ہیں، پہلے شروع میں وہ خواص کی جنت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد جو اگلی جنت ہے وہ اصحاب الیمین کی ہے۔ تو کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یہی اصل چیز ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کی باغ روک کر رکھی، تھام کر رکھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ بہت سی وہ جنتیں ہوں گی بہت سی گھنی شاخوں والی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور وہاں ہر طرح کے ہر قسم کے میوے جو ہے ان کو دیے جائیں گے، قسم قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، اور وہ وہاں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر جو ہوں گے وہ ریشم کے ہوں گے، یعنی استر جو اندر کی طرف ہوتا ہے جہاں ہلکا کپڑا لگایا جاتا ہے، تو پھر جو اس کا ابرا ہوگا جو باہر کا ہوگا اس کو خود قیاس کر لو وہ کس طرح کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جو ان باغات کے میوے ہوں گے وہ ان کے اوپر جھک رہے ہوں گے، بالکل لٹکے ہوئے ہوں گے، رسائی میں ہوں گے۔ عام طور پہ تصور یہ رہا ہے کہ بھائی وہ پھل اس کا یعنی وہ درخت اس کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، زیادہ عمدہ ہوتا ہے جو اونچا درخت ہو، تو اس پھل اس کا اچھا ہوتا ہے لیکن وہ قابل رسائی نہیں ہوتا، تو کہا کہ وہ جو ہے بہت اونچے اونچے درخت ہوں گے لیکن ان کے میوے بالکل رسائی میں ہوں گے، جہاں چاہیں گے ہاتھ پکڑ کے اتار لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کا انکار کرو گے، ان کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان میں ہوں گی حوریں یا عورتیں جو پست نگاہ والی ہوں گی، ان کی نگاہیں پست ہوں گی اور ان کے قریب نہیں آیا ہوگا، نہیں چھوا ہوگا ان کو نہ کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نرنگیوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اب وہ جو حوریں ہیں ان کی خوبصورتی کا بیان ہے، ان کی نزاکت کا، ان کے حسن کا، کہ گویا وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یعنی یاقوت اور مرجان جو ہے جس طریقے سے مختلف موتی ہوتے ہیں اس طرح ہوں گے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے جو کہ شوق یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی جو طرح طرح کا آکلٹ علم ہے وہ مسلمانوں میں بہت پاپولر ہوتا ہے، تو آج کل بھی یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں پتھر ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس کی یہ نحوست ہے اس کا، اور جتنے بھی احمق قسم کے ایسے لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن مجید کی اس آیت کو بیان کر كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سے عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا خوبصورتی کا خوب کاری کا بدلہ نہیں ہے مگر خوب کاری اور خوبصورتی۔ ان لوگوں نے
دنیا میں احسان کا رویہ اختیار کیا، ہر معاملے کو خوبصورتی سے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر خوبصورتی کو لکھ دیا ہے، جو کام بھی کرو خوبصورتی سے عمدگی سے کرو۔ تو پھر ہم جو بدلہ دیں گے تو اس میں بھی تو خوبصورتی کا لحاظ رکھیں گے نا۔ تو پیچھے جو حوروں کا تذکرہ ہے اور باقی تذکرہ ہے، تو کہا کہ ہم پھر جو ہے وہ ان کی ذوق حسن کی وہاں تسکین کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سے عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے سوا بھی دو جنتیں ہیں۔ اب یہ لگتا ہے کہ یہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ یہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں جو اس سے نسبتاً ہلکی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ ایسی گہرے سبز رنگ کی ہیں جیسے سیاہ ہو رہی ہیں، یعنی لش گرین جو ہوتا ہے ایسے جیسے سیاہی مائل جو ہے وہ سبزی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور ان میں دو چشمے ہوں گے جو ابلتے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کی تکذیب کرو گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور ان میں میوے ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے عنایتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان میں ہوں گی بہت عمدہ بہت خوبصورت عورتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سے عجائب کی تکذیب کرو گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں رہنے والی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے قرآن مجید میں جو بھی تذکرے ہیں جنت کے عام طور پر وہ جو عرب ہیں جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین ہیں ان کے ذوق کو سامنے رکھ کر بیان کیے گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ جو حوریں ہیں ان کو نہیں چھوا نہیں ہاتھ لگایا اس سے پہلے، نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کی تکذیب کرو گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی وہاں بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے سبز مسندوں پر اور بہت خوبصورت بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے فیض رساں ہے تیرے رب کا نام کہ جو بہت جلال والا ہے بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے اکرام والا ہے، یعنی جس کے نام کا کے یہ مقامات ہیں اس کی ذات کیسی بڑی ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے اسم جو ہے وہ صفت کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے صفات اس ہستی کی کہ جو بہت اجلال والی اور اکرام والی۔ سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، جب ہو پڑے گی وہ ہو پڑنے والی، جب واقع ہو جائے گی وہ واقع ہونے والی، یعنی جس طریقے سے ہر انسان کی زندگی میں سب سے یقینی چیز اس کی موت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کو بھی موت آئے گی اور اس کو بھی دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ تو کہا کہ جب وہ پڑ جائے گی پڑ جانے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے وقوع پذیر ہونے میں جس کے ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، کہ وہ پست کرنے والی ہوگی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ بہت خوبصورت بات۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ڈیتھ دا لیولر، ڈیتھ ایک لحاظ سے لیولر ہوتی ہے کہ غریب کو بھی آتی ہے اور بوریا نشین کو بھی آتی ہے اور محلات میں رہنے والے کو بھی آتی ہے، لیکن بس وہ لیولر ان معنوں میں ہے، لیکن ویسے لیولر نہیں ہے، کیونکہ جب وہاں پہ ریزریکشن ہوگی تو وہ قیامت اور وہ جو حشر ہے وہاں پہ اصل میں مراتب قائم ہوں گے۔ یہ دنیا بھی ظاہری بات ہے کہ کلاس لیس نہیں ہوتی، کوئی سوسائٹی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر مراتب نہ ہوں، تو یہاں پر بھی مراتب ہوتے ہیں، رنگ نسل کی بنیاد پر، روپے پیسے، عظمت کی بنیاد پر، عزت کی بنیاد پر مراتب ہوتے ہیں، لیکن کہا کہ اصل جو مرتبے ہیں وہ وہاں طے ہوں گے۔ یہ کچھ لوگوں کو پست کر دے گی، گرا دے گی، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان کو پست کر دے گی، اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کا کہا مانتے ہیں، ان کو بلند کر دے گی۔ تو اصل جو مرتبے طے ہوں گے نا تو آخرت میں طے ہوں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپانے لگے گی بری طرح، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اور پھر وہ ہو جائیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین
قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 3 بڑے تمہاری جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور دائنی طرف والے یا یمن والے، خوش بختی والے، اور کیا ہی خوب ہیں، کیا ہی بھلے ہیں داہنے والے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں والے یا بدبختی والے، اور کیا ہی برے ہیں وہ بائیں والے. والسابقون السابقون، اور ان کی تو کیا شان ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہ لوگ تو مقربین میں سے ہوں گے. سبقت کس میں؟ دنیا میں ہر خیر کے لیے سبقت کرتے تھے، ہر اللہ کی اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرتے تھے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے لیے سبقت کریں گے، اللہ کی جنت کے لیے سبقت کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم آخری ہو زمانی اعتبار سے، لیکن جنت میں داخلے کے حساب سے تم سب سے پہلے ہوگے، یعنی کرونالوجیکلی تم سب سے آخر میں آئی ہے یہ امت، لیکن کہا کہ اس کا اکرام کیا جائے گا، سب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہاں 3 مراتب بیان کیے گئے، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال، اور پھر جو جنتی ہیں ان میں ایک اونچا مرتبہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ سابقون کا ہے اور مقربون کا ہے. فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ان میں پہلوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے بعد والوں میں، پچھلوں میں. اس کے 2 طرح سے اس کو دیکھا گیا ہے. ایک تو مطلب سیدنا آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپین کو اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ نبی بہت سے آئے، بنی اسرائیل، اس میں بہت سے رسول آئے، اور البتہ آپ آخری رسول ہیں، تو کہا کہ بھئی پچھلی امت کے ظاہری بات ہے ہر نبی کے جو مقربین ہیں، سابقین ہیں، وہ سارے ملا لیے جائیں تو وہ زیادہ ہوں گے، اور اس امت کی ظاہری بات ہے سابقین کم ہوں گے. اور دوسرا مطلب اس کا لیا گیا کہ اس امت ہی کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اس امت کے پہلے حصے میں سابقون اور مقربون زیادہ ہوں گے، آخری حصے میں بھی محرومی نہیں ہے لیکن وہاں نسبتاً کم ہوں گے. علی سرر موضونہ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جڑاول تختوں پر، متقین علیہا متقابلین، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے. یعنی خدمت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے نا کہ جو آپ چاہتے ہیں خدمت گار ہوں، تو خدمت گار چاہتے یہ ہیں کہ اجائل ہوں اور پھرتی ہو ان کے اندر، لیکن سمجھ بھی ہو، فہم بھی ہو، تو تجربہ بھی ہو. تو کہا کہ وہ ایسے لڑکے ہوں گے کہ ان میں تیزی پھرتی وہ ہوگی لڑکوں والی، اور چونکہ وہ ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے تو گویا آپ سمجھ لیجیے کہ وہ تجربہ ہے اور فراست ہے وہ بھی ان کے اندر ہوگی. تو کہا دونوں چیزیں ہوں گی کہ وہ ہوں گے لڑکے لیکن ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور وہ گردش کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ آب خورے اور کوزے اور پیالے ہوں گے جو نتھری اور بالکل ستھری شراب کے ہوں گے، شراب خالص کے ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اور وہ شراب دنیا میں جو شراب کے اندر جو 2 بڑی خرابیاں ہیں وہاں ہٹا دی جائیں گی، جس سے نہ سر دھکے گا اور ولا ينزفون، اور نہ اس سے فطور عقل لاحق ہوگا، نہ کوئی فزیکل جو ہے خرابی پیدا ہوگی، چکر آنا، متلاحٹ، اور نہ عقل اس سے زائل ہوگی. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت ہوں گے جو وہ چاہیں، جو ان کی پسند ہو، جو اس کا جن کو جی چاہے. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور غزال چشم حوریں ہوں گی گویا ایسے کہ جیسے موتی ہوتے ہیں جو کہ غلافوں کے اندر ہوتے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے وہاں پر وہ کوئی بکواس اور نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے سلامتی سلامتی کی صدا آئیں گی. اصل میں لگتا ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت میں بسانا چاہتے ہیں، اور جنت کی جو فضا ہے، اس کا جو ماحول ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہے. تو وہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے انسانوں کو رکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہیں کہ جو لغو سے، بکواس سے، فضول گوئی سے اور شراب سے اور فضول کاموں سے بچتے ہیں. تو گویا یہی لوگ ہوں گے جو اصل میں اہل ہیں جنت کے ریزیڈنٹ بننے کے، کہ بھئی وہ لوگ کہ جو دنیا میں بکواس کے عادی ہیں، جھوٹ کے عادی ہیں، شراب نوشی کے عادی ہیں، لغو کے عادی ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جنت کے ماحول میں رہ سکیں. تو کہا کہ پھر وہاں پر ان کو وہ پاکیزہ ماحول مل جائے گا جن چیزوں سے وہ دنیا میں بھی بچتے تھے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں والے کیا ہی خوب ہیں دائیں والے. فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ،
وہاں پر ہوں گے بیری کے درخت، ایسے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، اور سائے ہوں گے لمبے. اور ظاہر بات ہے ابھی ساری باتیں وہی ہیں جو عربوں کے ذوق کو سامنے رکھ کے رکھی جا رہی ہیں کہ بیری جو ہے وہ اس کا پھل بہت لذیذ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے، اور کیلے، اور اس خاص طور پہ سائے ان کی بہت اہمیت تھی صحرا کے اندر، اور اس ماحول میں جہاں کوئی نخلستان ہوتا تھا تو اس کی بڑی ورث ہوتی تھی. اور بہتا ہوا پانی، پانی بھی ظاہری بات ہے ان کے ہاں ایک جو ہے نادر جنس تھی. وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور بے تحاشا بہت سے میوے ایسے کہ جن کو نہ روکا جائے گا اور نہ بند کیا جائے گا. لا مقطوعہ یعنی ان کی سپلائی کبھی ختم نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سپلائی تو ہو لیکن آپ کو روک دیا جائے، تو کہا کہ نہیں، نہ ان کی سپلائی روکی جائے گی نہ کسی کو اس سے منع کیا جائے گا. وفرش مرفوعہ، اور وہاں جو ہے وہ بچھونے ہوں گے بہت اونچے اونچے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. پھر حوروں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو اٹھایا ہے ایک خاص اٹھان پر، اور پھر ہم نے ان کو بنایا ہے کنواریاں، عربا اور دل ربا، اترابا ہم سن. کن کے لیے؟ لاصحاب الیمین، دائیں والوں کے لیے، یعنی اصحاب الجمین کے لیے. ان کے بارے میں کہا کہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. یہ جو اصحاب الجمین ہے یہ پہلے امتوں میں بھی بہت ہوں گے، اس امت میں بھی بہت ہوں گے، یا اس امت کے ابتدائی گروہ میں بھی بہت ہوں گے، اس امت کے بعد کے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں والے اور کیا ہی برے ہیں، کیا ہی بدبخت ہیں بائیں والے. فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور ایسے سائے میں ہوں گے کہ جس میں کوئی راحت نہیں ہوگی، وہ دھوئیں کا سایہ ہوگا. لا بارد ولا کریم، کہ جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہے نہ کوئی راحت اور افادیت ہے. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس انجام کو یہ کیوں پہنچیں گے؟ یہ اس سے پہلے مترفین تھے، خوشحال لوگ تھے، پیٹ بھرے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ اس بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے. یہاں بڑے گناہ سے مراد جو ہے وہ شرک ہے. وکانوا یقولون، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. اور وہ حیرت سے کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گی مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا، پرانے جو گزر چکے ہیں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اے نبی فرما دیجئے بے شک سارے اگلے اور پچھلے ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا ایک معین دن کی مقررہ مدت پر. وہ طے ہے بالکل، وہ اللہ تعالیٰ جب کرے گا وہ ان کو کھڑا کر دے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے وہ لوگو تم ہی ہو جنہوں نے گمراہی کی راہ اختیار کی اور جھٹلایا، تکذیب کی. لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھاؤ گے جو تھوڑ کا درخت ہے اس میں سے کھاؤ گے. فمالئون منها البطون، اور پھر تم اسی سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور جب وہ اندر سے جا کے تمہارے جسم کو کاٹے گا، آنتڑیوں کو کاٹے گا، تو پھر تم اس کے اوپر جو ہے وہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے اونٹ پیتے ہیں تونسے ہوئے، یعنی وہ اونٹ جن کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ پانی پیتے رہتے ہیں لیکن ان کا ہوکا نہیں ختم ہوتا، ان کی پیاس نہیں بھگتی. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہاری ابتدائی ضیافت ہوگی بدلے کے دن. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. افرأیتم ما تمنون، اب بہت سی نشانیاں انسان کی ذات میں، انسان سے باہر اس کی طرف اشارہ ہے. تو کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم کیا ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا وہ جو نطفہ ہے اس کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تم اس کی تخلیق کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، ہم نے تمہارے درمیان موت کو ٹھہرا دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے اور پیدا کر دیں، تمہاری مثل اور لے آئیں، یا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جی اٹھائیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں ایک ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو تمہارے بقا پہ قادر ہے، وہ تمہارے فنا پر بھی قادر ہے، اور وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، ٹھیک ہے نشأت ثانیہ یا نشأت اخریٰ تو کسی نے نہیں دیکھی، اس کا مشاہدہ کسی نے نہیں کیا،
لیکن بھائی نشأت اولا تو دیکھتے ہو نا کہ کیسے ایک مائع مہین سے ہم انسان کا بچہ جو ہے وہ تخلیق کر دیتے ہیں. فلولا تذکرون, تو تم نے اپنی پہلی اٹھان تو دیکھ رکھی ہے, تو نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ افرأیتم ما تحرثون, تو کیا تم کبھی غور کیا تم نے اس کو جو تم بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا اس کو پروان تم چڑھاتے ہو یا ہم اس کی کھیتی کر کے اس کو پروان چڑھاتے ہیں؟ تم تو جو ہے زمین میں بیج ڈال کے بس فارغ ہو جاتے ہو, اس کو پھاڑتا کون ہے؟ اس کو کون اٹھاتا ہے؟ اس کو کون جوان کرتا ہے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون, اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں, روندا ہوا کر دیں, اور پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون, اس وقت تم کہو گے کہ بھئی ہم پر تو تاوان پڑ گیا, چٹی پڑ گئی. بل نحن محرومون, بلکہ ہمیں تو محروم کر دیا گیا, ہم تو بالکل بے نصیب ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس پانی پر جس کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا بادل سے تم اس کو اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ بڑی لوگوں نے کوشش کی ہے کسی طریقے سے مصنوعی طور پر جو ہے وہ کوئی بارش برسا سکیں, اس کا کوئی جو ایکسپیریمنٹ کر سکیں, لیکن ممکن نہیں ہوا. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں, تلخ کر دیں, تو تم شکر کیوں نہیں کرتے, احسان کیوں نہیں مانتے؟ افرأیتم النار التی تورون, کیا تم دیکھتے نہیں, غور نہیں کرتے اس آگ کو جس کو تم سلگاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون, اس کا جو درخت ہے کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین, ہم نے اس کو بنایا ہے ایک یاد دہانی اور برتنے کا سامان ان لوگوں کے لیے جو مسافر ہیں, جنگل یا صحرا کے جو مسافر ہیں ان کے لیے جو یہ نعمت ہے وہ غیر معمولی ہے. فسبح باسم ربک العظیم, تو تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو, وہ رب کے جو عظیم ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجعلوا فی رکوعکم, اس کو اپنے رکوع میں رکھ دو, سبحان ربی العظیم, یہاں سے اللہ کے نبی نے فرمایا. فلا اقسم بمواقع النجوم, تو ہرگز نہیں تم جو ساری باتیں کر رہے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے جنات کا کلام ہے, شیاطین نے القاء کیا ہے, اس میں دراندازی ہو گئی ہے, کہا کہ ہرگز نہیں, میں اس سب بات کو نگیٹ کرتا ہوں. اقسم بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہ کی یا ان کے ڈوبنے کے مقامات کی. یہاں نجوم سے مراد کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تھا نا, اس کے لیے بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نجمن نجمن, کہ جیسے تھوڑا تھوڑا حصہ قرآن مجید کا نازل ہوتا تھا. اور دوسرا اس کا مطلب وہی ہے جو ہم بار بار فینومینا بیان کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو میزائل کے طور پہ استعمال کرتے رہے. جب بھی کوئی لوگ سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے, جب وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی, تو ان ستاروں کو ان کے اوپر پھینک دیا جاتا تھا, تو اس کی جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور بے شک یہ ایسی قسم ہے کہ اگر تم سمجھو تو بڑی عظیم قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, یہ قرآن جس کے بارے میں تم طرح طرح کے اشکالات ظاہر کر رہے ہو, یہ بہت عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, یہ لکھا ہوا ہے, درج ہے ایک محفوظ پوشیدہ کتاب میں, اس کو وہی چھوتے ہیں جو انتہائی پاک بنائے گئے ہیں. اب یہاں پھر وہی بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے, تم یہ کہتے ہو کہ اس میں جنات اس میں سے کچھ اچک لیتے ہیں. کہا کہ وہ اتنی محفوظ جگہ ہے کہ وہاں انتہائی پاکیزہ فرشتوں کے سوا کسی کا گزر نہیں ہے. عام طور پہ یہ آیت لکھی جاتی ہے قرآن مجید کے ٹائٹل پہ, اور اس سے ہمارے ہاں جو معاملات ہوتے ہیں قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہیں چھونا, اس سے استنباط کیا جاتا ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر وہ جو پاک ہیں. اصلاً اس آیت کا اس فینومینا سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے, وہ کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کو پڑھنے کے چھونے کے آداب کیا ہیں, لیکن اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ آیت وہی بتا رہی ہے فینومینا کو کہ تم کہتے ہو کہ جنات اس میں سے کچھ اچک لیتے ہیں, کچھ سنگن لے لیتے ہیں. کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انتہائی پاکیزہ فرشتوں کے سوا وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے. ہاں اس سے کچھ اور لوگوں نے اشاری قسم کی اعتبارات بھی لیے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید بھی ایسا کلام ہے کہ اس کو چھو نہیں سکتے یا اس سے جو ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ کے جو پاکیزہ ہیں, جن کا باطن پاک ہے, جن کا تزکیہ ہوا ہے. تنزیل من رب العالمین, یہ اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے, اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, تو کیا اس کلام سے, اس بات سے تم سستی کرتے ہو, اغماض برتتے ہو. وتجعلون رزقکم, اور تم نے اپنا نصیبہ یہ بنا لیا ہے انکم تکذبون, کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو.
یعنی یہ قرآن مجید تمہارے لیے روحانی غذا بن کے آیا تھا، لیکن تم نے اس کی تکذیب کو اپنی غذا بنا لیا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. اور تم بہت اکڑتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے بس میں نہیں ہو، تم بکٹوٹ زندگی بسر کرتے ہو، تو پھر کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ پھر کیا ہوا ہے معاملہ کہ جب وہ جان حلق میں آ کے پھنس جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے، تمہارے عزیز تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. اور اس وقت ہم ان سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تو پھر کیوں نہیں، اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، تم اگر محکوم نہیں ہو، تم آزاد ہو، ترجعونها إن كنتم صادقين، تو ہم تمہارے پیارے کی جان نکال کے لے جا رہے ہیں، لوٹا لو اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا بس ہم پہ چلتا ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اب وہی جو 3 گروہ تھے ان کے جو آخری بتایا جا رہا ہے کیا معاملہ ہوگا. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. پس وہ جو ہوگا اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. تو ان کے لیے راحت ہے اور ہر طرح کی رزق ہے، روزی ہے اور نعمتوں والے باغات ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. اور اگر ہوا وہ مرنے والا اصحاب الیمین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. تو سلامتی ہو تم پر اے دائیں ہاتھ والے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اور اگر ہوا وہ مرنے والا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اور جو بہک گئے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. تو اس کی مہمان نوازی ہے کھولتے ہوئے پانی سے اور اس کو ڈالا جانا ہے آگ میں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد ان 3 نتائج میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا، یہ یقینی ہے، شدنی ہے اور ایسی یقینی بات ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو اے نبی آپ اپنے رب کی نام کی تسبیح بیان کیجئے، وہ رب کے جو بہت عظمت والا ہے. سورۃ الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورہ حدید ہے، مدنی سورت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے، چونکہ مدنی سورت ہے اور لگتا ہے کہ مدنی دور کے بھی نصف آخر میں یہ نازل ہوئی، تو جو بھی قرآن مجید کی دعوت ہے اس کا ایک خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے. اور قرآن مجید جس طریقے سے جان و مال کی قربانی کی طرف جو ہے پکارتا ہے، اس کا بھی تذکرہ آ گیا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہت غیر معمولی بیان ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم. اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. یہ بہت سی صورتیں ہیں جن کا آغاز سبح یسبح سے ہوتا ہے، تو ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو چونکہ سورہ حدیث سے خاص تعلق تھا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو عنوان دیا تھا ام المسبحات، کہ یہ جو مسبحات کی جو صورتیں ہیں ان کی بھی گویا سب سے اہم اور سب سے بڑی صورت. تو ہر چیز پاکی بیان کر رہی ہے، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اس کے بیان کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی، تو اے انسانوں اور جنات تم کیوں سرکشی کرتے ہو؟ تم جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے کیوں رکتے ہو؟ اور دوسرا اس میں بے نیازی کا بھی پہلو ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں تسبیح کرتے اور تم جو ہے اللہ کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہو تو اللہ کو پرواہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے ہر چیز کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اور جیسا پیچھے آیا نا کہ اگر تم استکبار کرتے ہو، جو اللہ کے پاس ہیں جو فرشتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت میں، اس کی تسبیح میں کوتاہی نہیں کرتے. اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض. اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت. وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو صفت قدرت کا اور ایک صفت علم کا، کیونکہ آخرت کے وقوع پذیر ہونے اور حساب کتاب کے ہونے کے حوالے سے یہی 2 چیزیں جو ہوتی ہیں جو اشکال پیدا کرتی ہیں کہ ممکن کیسے ہے، اتنے انسان ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے، کتنے آئے کتنے چلے گئے، ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کیسے ہوگا؟ یہ ایک تو قدرت کو کوشچن کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے چلیں دوبارہ ان کو زندہ کر کے کھڑا بھی کر دیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ ارب ہا ارب انسان آئے اور چلے گئے، اتنے ان کے چھوٹے بڑے اعمال تھے، اس سب کا ریکارڈ کہاں ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی کے علم میں ہوں؟ تو پھر اللہ کے علم کو واضح کیا جاتا ہے. تو قدرت اور علم یہ 2 صفات ہیں جس کو بہت زور سے بیان کیا جاتا ہے. تو کہا کہ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم.
وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، یعنی تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی ہمیشہ سے رہا ہے، ازلی تو ہی ہے، یعنی ٹائم سے پہلے تو ہی ہے، ازل سے پہلے تو ہی ہے۔ جس طرح بہت سے لوگوں کا یہ تو خیال رہا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہے، ازلی ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی قدیم ہیں، مادہ قدیم ہے یا کچھ اور چیزیں قدیم ہیں۔ کہا کہ نہیں، بیفور ٹائم یا ازل سے پہلے کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، والآخر، اور وہی آخر ہے، وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہے جو باقی رہیں گے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو بہت سی میتھولوجیز ہیں، گریک میتھولوجیز ہیں یا ہندو میتھولوجی ہے، وہاں آپ کو صاف لگے گا کہ ان کے جو دیوی دیوتا ہیں نا، وہ بھی جیسے تقدیر کے تابع ہیں۔ گریک ٹریجڈی کہتے ہی اس کو ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان، ایک ہیرو ہوتا ہے جو پوری دنیا کو رون دیتا ہے، پوری دنیا پہ فاتح ہو جاتا ہے اور پھر تقدیر سے ہار جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو گریک میتھولوجی میں دیوتا ہیں وہ بجائے خود تقدیر کے تابع ہیں، اور وہ بھی جو ہے وقت سے ہار جاتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آخر ہے، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر بھی باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ پہ تقدیر اور وقت کا کوئی جو ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ظاہر والباطن، اور وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حوالے سے، اپنی نعمتوں قدرتوں کے حوالے سے اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں۔ ہر چیز میں اللہ ظاہر ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ مخفی کوئی نہیں۔ تو اللہ کی ایک ٹرانسینڈنس ہے، وہ اس کی ذات سے متعلق ہے، اور اللہ کی ایک ایمیننس ہے، وہ اس کی صفات اور اس کی قدرتوں سے ظاہر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں یا 6 ادوار میں۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، جو بیج جاتا ہے، جو پانی کی بوند جاتی ہے، جو انسانی اجسام جاتے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، جو کونپل نکلتی ہے، جو کچھ بھی خزانے نکلتے ہیں۔ وما ینزل من السماء، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں، بارش اترتی ہے۔ وما یعرج فیہا، جو اس میں چڑھتا ہے، بندوں کے اعمال چڑھتے ہیں، فرشتے چڑھتے ہیں، اور چیزیں اللہ کی طرف عروج کرتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی معیت علمی ہر وقت تمہیں میسر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے، راج ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، دنوں کو رات میں داخل کرتا ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو سینوں میں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا علم صرف ظاہر سے متعلق ہے، جو کچھ تم بولتے ہو کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں آتا ہے، جو ذہن میں وسوسے ہیں، خواطر ہیں، نیتیں ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ آمنو باللہ، اب یہاں ایک پرزور دعوت ہے ایمان کی۔ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ظاہری بات ہے مدنی صورت ہے اور اس میں بھی جو ہے نصف آخر کی صورت ہے، تو ظاہری بات ہے اب ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہی، منافقین کا ایک عنصر بھی آ گیا ہے، ان کے زیر اثر جو ہے ایک ضعف ایمان کی کیفیت بھی ہے۔ تو کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور انفاق کرو اس میں سے جس کا تم نے اللہ نے وارث بنایا ہے، نائب بنایا ہے، جانشین بنایا۔ یعنی ایمان اور انفاق کی دعوت، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے تقاضے ادا کرو، مال خرچ کرو۔ اور یہاں یہ بہت اہم لفظ ہے مستخلفین فی، اس میں اس طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم یہ جو مال کو سینچ کے رکھ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمیشہ سے تمہارے پاس رہے گا، بھائی تم کسی کے وارث بنے تھے، یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس تھوڑی تھا، کہیں سے تمہیں ملا ہے۔ جب تم مر جاؤ گے تمہارے وارث کوئی اور بنیں گے، پھر کوئی اور بنے گا، پھر کوئی اور بنے گا، آخر میں اللہ ہی کے لیے ساری میراث ہے۔ تو کہا کہ تم بھی تو کسی کے جانشین بنے تھے، تمہارے کوئی اور جانشین بنیں گے، تو کہا کہ اس مال میں سے اللہ کے لیے کچھ خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر،
اور وہ تم سے ایک بہت پختہ عہد بھی لے چکا اگر تم مومن ہو. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نور فطرت رکھا اور پھر اس پر بس نہیں کی، ایک رسول بھی بھیج دیا جو تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہے، اور پھر تم سے اللہ نے ایک پختہ عہد بھی لے لیا. تمہاری روح سے عہد لیا تھا الست، جس کو عہد الست کہتے ہیں، اور ایک جو ہے عہد پیغمبروں کے ذریعے لیا ہے. پیغمبر سے جو بیعت کرتا ہے، ایمان لاتا ہے تو ایک بیعت کر لیتا ہے. تو اسی طریقے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ایک امپلائڈ بیعت ہو جاتی ہے اللہ کے رسول سے کہ پھر اب جو وہ کہیں گے وہ مجھے کرنا ہے، جس چیز سے روکیں گے مجھے اس سے رک جانا ہے. تو کہا کہ ایک پختہ عہد بھی تم رسول سے بھی کر چکے، اللہ سے بھی کر چکے، تو اگر تم مومن ہو تو اس کے تقاضے ادا کرو. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت واضح روشن آیات تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی نرمی کرنے والا، رأفت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا باطن تاریک ہو چکا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری غلط اعمالی کی وجہ سے، تو کہا کہ رسول آ گئے ہیں. یہ قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے. یہ رسول آئے ہی اس لیے ہیں، قرآن نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو اندر کی اندھیرے ہیں اس کو دور کر کے تمہیں نور ایمان میں، روشنی میں لے آئے. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کھپاتے نہیں، نہ جان نہ مال. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وہی بات یہاں کھول کے بیان کر دی کہ تم بھی کسی کے وارث تھے، تمہارا کوئی وارث بنے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس وقت کون وارث ہوگا؟ اس وقت بھی تو اللہ ہی ہوگا نا. تو آج اپنی آزاد مرضی سے اپنے مال میں سے کچھ اللہ کو دے دو. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. برابر نہیں ہے تم میں سے جو جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا. زیادہ مراد اس سے فتح مکہ ہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا اور قتال کیا. یعنی ظاہری بات ہے مراتب کا فرق ہے، جتنے حالات مشکل ہوں گے اتنا زیادہ اجر بھی زیادہ ہے. آج بھی ہم بہت کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے، اسلام کی غربت کا زمانہ ہے، لیکن اگر اس میں ہم اللہ کی بندگی کریں گے، دین کی دعوت دیں گے تو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ علیہ، حرج، فتنے، فساد، قتل و غارت، انارکی کے دور میں میری جو ہے اللہ کی بندگی پر قائم رہنا ایسے ہی ہے جیسے گویا میری طرف ہجرت کر کے آنا. یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آنے کی جیسے فضیلت ہے ویسی ان لوگوں کو مل سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر کہ جب فتنہ بہت پھیل جائے گا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس وقت دین پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے کھولتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا، جلتے ہوئے انگارے کو پکڑنا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس موقع پر دین پر ثابت قدم رہنے والے کو 50 کا اجر ملے گا، 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے پوچھا 50 منکم یا منہم، کہا کہ ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے؟ 50 کون سے؟ کہا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے برابر اجر ملے گا. فضیلت صحابہ کی الگ ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، وہ کوئی نہیں چھو سکتا. لیکن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹیٹی کے حوالے سے اجر زیادہ بھی مل سکتا ہے بعد کے لوگوں کو کہ جو دین کی غربت کے زمانے میں اللہ کی دین پہ قائم رہیں. لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ان سب سے اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا وعدہ ہے. اور اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ جنت ہے. اس آیت سے بھی، اس ٹکڑے سے بھی تمام صحابہ کے جنتی ہونے کی واضح بشارت ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، انفاق کیا، قتال کیا، کچھ لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے، کچھ نے بعد، لیکن کہا کہ تمام صحابہ سے ہمارا اچھا وعدہ ہے. ظاہر اللہ کا اچھا وعدہ حسنہ کسے؟ وہ جنت ہے، جنت کے سوا کچھ نہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسن دے؟ جو اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت میں جو مال بھی خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے ذمے قرض ہے، میں اس کو دگنا چوگنا کئی گنا کر کے واپس دوں گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، بہت پاکیزہ اجر ہے، ثواب ہے. یہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. ایک تو یہ ہے نا سود کسے کہتے ہیں کہ اس شرط پہ آپ کسی کو پیسہ دیں کہ جب وہ لوٹائے تو بڑھا کے دے اور ورنہ آپ نہ دیں، یہ تو سود ہے اور حرام ہے.
لیکن ایک ہے حسن قضا، اس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، اور خود بھی آپ حسن قضا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو بغیر کسی طلب کیے اور بغیر اس کی کسی توقع کے جب آپ واپس کرتے تھے قرض تو کچھ بڑھا کے کرتے تھے. تو کہا کہ دنیا میں بھی یہ پسندیدہ ہے کہ قرض جب واپس کرو تو کچھ بڑھا کے دو، تو اللہ تعالیٰ تو پھر کئی گنا کر کے اس کو دیں گے اور واپس لوٹائیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وہ دن کے جس دن تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے بھی ان کے دائیں طرف بھی، آگے جو نور باطن ہے، نور قلب ہے، اور دائیں جو اعمال کا نور ہے وہ چل رہا ہوگا. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آج تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جن کے نیچے بہتی ہوں گی ندیاں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی عطا کرے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. وہ دن کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے دیکھو ذرا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. یعنی ظاہر بات ہے جو نور جو ہے نور ایمان تھا، منافقین دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ تھے لیکن وہاں ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ کھوکھلے ہیں، اندر نور ہے ہی نہیں. تو ان سے کہیں گے بھائی تم ذرا دیکھ لو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا کے ہم بھی اس پل صراط سے گزر جائیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے، دنیا میں واپس جا سکتے ہو تو چلے جاؤ. فلتمسوا نورا، اور وہاں نور ڈھونڈ کے لے آؤ. یہ نور ہمیں محض دان میں نہیں ملا، ہم دنیا سے کما کے لائے ہیں. دنیا میں جو ہم نے نیک اعمال کیے تھے وہ یہاں نور کی شکل میں ظاہر ہوں گے. اسی لیے لیکن ظاہر بات ہے ہمارا انسانوں کا نور کیا ہے، وہ ناقص ہی ہوگا. اسی لیے ہم آگے پڑھیں گے کہ اہل ایمان یہ دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تو ہمارے نور کو کامل کر دے، پورا کر دے. ہم سے تو جو ہو سکا وہ ہم نے کیا. فضرب بینہم بسور لہ باب، تو کہا کہ ان کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ کھینچ دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، جو اس کے اندر کی طرف ہے جہاں جنتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف جہاں جہنمی ہے وہاں پہ عذاب ہوگا. ینادونہم الم نکم معکم، یعنی وہاں تفریق ہو جائے گی. دنیا میں رلے ملے تھے منافقین اور اہل ایمان، آخرت میں سیگریگیشن ہو جائے گی. ینادونہم الم نکم معکم، اور وہ منافقین اہل ایمان سے پکار کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں بھی تم ہمارے ساتھ تم تھے، یہاں پر کیوں دوری کر دی گئی؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں تم تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، مال و اولاد کی محبت کے فتنے میں ملوث ہو گئے. وتربصتم، اور تم جو ہے وہ راہ تکتے رہے، تم ہمارے بارے میں گردش زمانہ کی امیدوار رہے، تمہیں خیال تھا کہ یہ سب بس ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے، شبہات میں پڑے رہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِیُّ، اور تمہیں فریب میں ڈالے رکھا تمہاری خوش فہمیوں نے، خوش خیالیوں نے کہ ہمیں ویسے ہی بخش دیا جائے گا، ہمارے شفعاء شرکاء ہوں گے جو ہمیں بچا لیں گے. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، چاہے وہ موت ہے، چاہے دنیا کا عذاب ہے، چاہے قیامت ہے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کی بابت دھوکے میں ڈالا اس بڑے دھوکے باز نے یعنی شیطان نے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، وہ تم سب کا ٹھکانہ ہے. ہِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا رفیق ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. یعنی دنیا میں منافقین اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے لیکن آخرت میں ان کا انجام بالکل کافروں اور مشرکوں والا ہوگا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت نہیں آ گیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ان کے دل گڑ گڑائیں، ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف. وما نزل من الحق، اور جو اتارا ہے اس نے حق کے ساتھ، اللہ کی یاد کی طرف، قرآن کی طرف جھک جائیں، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے. فطال علیہم الامد، تو پھر ان پر ایک دراز مدت گزر گئی. فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی رسول اور اہل ایمان جب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کے کچھ اصحاب ہوتے ہیں، کچھ حواری ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یاخذون بسنتہ، اس کی سنت کو پکڑتے ہیں. ویقتدون بامرہ، اس کے معاملے کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد ناہنجار ناخلف لوگ آ جاتے ہیں جن پہ وقت گزر جاتا ہے بہت زیادہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون،
جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو کہا کہ پھر ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جن پر ایک مدت گزر گئی، اہل کتاب میں سے ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے قلب کا اصل حال کیا ہے، وہ خشوع ہے، وہ خضوع ہے، وہ اللہ کی طرف جھکنا ہے۔ اور اگر انسان محسوس کرے کہ اس کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے تو پھر اللہ کی یاد سے اس کو زندہ کرے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اب تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو جان رکھو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور ہم نے تمہارے لیے کھول کر وضاحت سے بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں یا اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اگر تمہیں محسوس ہو کہ زمین جس طرح مردہ ہے، تمہارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، وہ بھی سیاہ ہو چکے ہیں، تو کہا کہ مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں تو تمہارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ قرآن مجید کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اپنے دلوں کو کھولو تو تمہارے مردہ دل جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک وہ لوگ جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، مرد اور عورتیں، اور وہ جو اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں، یضاعف لہم، ان کو کئی گنا لوٹایا جاتا ہے، کہیں دونا ان کو ملتا ہے، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے، ثواب ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو یہی لوگ ہیں جو صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے، ان کا نور بھی ہے، یعنی اللہ ان کے نور میں کمی نہیں کرے گا، وہ جو نور ان کو آخرت میں عطا کرے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اب یہاں تو ایک تو مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو مراتب بیان ہوئے ہیں، انبیاء کے بعد جو اونچے ترین مراتب ہیں وہ کیا ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو کہا کہ اہل ایمان میں وہ بھی ہیں جو صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہوں گے اور وہ بھی ہیں جو شہادت کے منزلت پر ہوں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ دونوں اوصاف اہل ایمان کے ہیں، تمام اہل ایمان میں دونوں اوصاف پائے جاتے ہیں۔ وہ صدیق ہوتے ہیں، ہر سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے گواہ ہوتے ہیں۔ اور ان صدیقین میں سے کچھ ہیں جو فزیکلی بھی مقتول فی سبیل اللہ ہو جاتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو فزیکلی مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہوتے، ورنہ ہر مسلمان جو اللہ کا بندہ ہے، رسول کا سچا امتی ہے، وہ شہید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص من سأل اللہ الشہادۃ بقلب، جو اللہ تعالیٰ سے شہادت یعنی اللہ کے راستے میں مارا جانا طلب کرے گا سچائی کے ساتھ، دل کے ساتھ، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی ایک منزلت پر پہنچا دیں گے، وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، چاہے وہ اپنے بچھونے پہ کیوں نہ مرے۔ تو کہا کہ جو آدمی سچا ہوگا اپنے طلب میں، اللہ اس کو ایک مرتبہ بھی عطا کر دیں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت، اس کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یعنی اگر آخرت سے انسان محجوب ہو اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے تو پھر دنیا کی زندگی کے مراحل کیا ہیں؟ لعب، کھیل ہے، بالکل جو ہے بچپن میں کھیل کی طرف بچہ مائل ہوتا ہے، ولہو، جب لڑکپن میں آتا ہے تو کچھ تماشے کی طرف توجہ ہوتی ہے، وزینۃ، جب جوانی میں آتا ہے تو زینت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور جو ہے بننے سنورنے کا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے۔ جو اقبال نے ایک جگہ مرثیہ کہا ہے نا کہ نوجوانہ چن زنا مشغول تن، کہ ہماری امت کے نوجوان ہیں وہ عورتوں کی طرح مشغول تن ہیں، وہ بننے سنورنے ہی میں سے فرصت ان کو نہیں۔ تو کہا کہ پھر جوانی جب آتی ہے تو پھر زینت کا فیض آتا ہے، وتفاخر بینکم، اور جب آدمی میچور ہوتا ہے، جب کمانے قابل ہوتا ہے تو پھر فخر کا معاملہ ہوتا ہے کہ ناک اونچی رہے اور مجھے آگے نکلنا ہے لوگوں سے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر جب انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھی مال بھی بہت ہو اور اولاد بھی ہو، خاص طور پہ قبائلی معاشرے میں جو اولاد ہے اور خاص طور پہ لڑکوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، تو کہا کہ پھر آخری عمر میں یہ ہوتا ہے کہ مال بہت ہونا چاہیے اور اولاد ہونی چاہیے۔
تو کہا کہ اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر یہی مراحل ہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میہ کہ جو اچھا لگتا ہے کسانوں کو، نباتہ کہ جس کے ذریعے جو ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے، ثم یہیج پھر فتراہ مصفرا پھر وہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھر تم دیکھتے ہو اس کو کہ وہ زرد ہو گیا ہے، ثم یکون حطاما اور پھر وہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ. یہ ایک لائف سائیکل ہے کہ جناب جو ہے وہ فصل اگتی ہے، اپجتی ہے، شباب پر آتی ہے، پھر کاٹ دی جاتی ہے. تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ تم پیدا ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو، بوڑھے ہوتے ہو اور پھر تمہاری فصل بھی کاٹ دی جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور پھر آخرت میں دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں لازوال ہیں. دنیا میں تو فیزز ہیں نا، 50 60 70 سال میں یہ سب ہو جائے گا، وہاں دونوں چیزیں جو ہے وہ خالدین ہیں. کیا ہیں؟ عذاب شدید، آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے. یہ دو انجام آخرت میں سامنے آ جائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اصل چیز کیا ہے جس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی چاہیے؟ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرو جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اعدت للکافرین، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی نہ زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر یہ کہ اس کو ایک کتاب میں ہم نے اس سے پہلے لکھ رکھا ہے. اللہ کے علم قدیم میں پہلے سے وہ بات طے ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم تعسف نہ کرو، اس پہ غم نہ کرو، اور جو تمہیں مل جائے اس پہ بہت اتراؤ نہیں. یعنی ایک ہے کہ انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کی نفی نہیں ہے. انسان سے کوئی چیز کھوئی جائے تو اس کا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں الفاظ ہیں فرح کے اور یاسیت کے. مایوس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ جب کوئی چیز چلی جائے، اور کچھ ملے تو بہت بے طرح جو ہے وہ اترانے نہ لگو، بلکہ اعتدال پہ رہو. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے اور شیخی خورے کو، بڑائی کرنے والے کو. مختال کا تعلق ہے ان اوصاف سے جو داخلی ہوتے ہیں، انسان کو اپنے علم پر، اپنی عبادت پہ، تقوی پہ ناز ہوتا ہے. یا فخور کا تعلق ان سے ہے جو باہر ہوتے ہیں، مال اولاد، جو سیادت و قیادت ہے اس پر. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ کون لوگ ہیں جو خود بھی مال سینچ کے رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی بھی روگردانی کا رویہ اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو تمہارے پیسے کی، اس کے انفاق کی ضرورت نہیں ہے. حمید ہے، اگر تم اس کی مدح نہیں کرو گے، اس کی حمد و ثنا نہیں کرو گے تو اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے بھیجے رسول واضح نشانیاں دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب بھی اور میزان بھی. کتاب اتاری اور دین حق اتارا جس میں ہر ایک کے جو ہے حدود اور فرائض جو ہے متعین ہیں. یا ہم نے میزان کا ایک ترجمہ انسان کی عقل و فطرت میں جو اللہ کی معرفت رکھی ہے وہ بھی ہے. ہم نے خارج میں کتاب اتاری اور انسان کے اندر بھی ایک ترازو رکھ دیا. کس لیے رکھا یہ سب کچھ؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں، ٹھیک ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، ایک ریاست کی حیثیت سے بھی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی قوت ہے، اس میں سخت لڑائی کی قوت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، یعنی اس سے ہتھیار بھی بنتے ہیں اور اس سے انسانوں کی اور بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں دی ہیں، اور اصل آزمائش یہی ہے. لوہا بھی اس نعمت میں سے ایک نعمت ہے کہ وہ اس نعمت کو بس اپنے فائدے کے لیے، کھانے کمانے کے لیے، اپنا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کرتے ہیں. تو اصل میں جو ہمیں جو بھی ریسورسز دیے گئے ہیں اس کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ ہم اس کو کام میں لا کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی دین کی دعوت دیں. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، قوت والا ہے اور زوراور ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب ٹھہرا دی، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان کی جو امتیں ہیں ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے، ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اور بہت سے رسول بھیجے، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر جو آخری رسول بھیجے ان کی اولاد میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل دی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے سیدنا مسیح کی پیروی کی، اطاعت کی، ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اپنے لیے اہل ایمان جو ہیں اپنے لیے سب سے زیادہ قریب اور محبت کرنے والے انہی کو پاؤ گے جو نصارہ ہیں، اور سب سے زیادہ شدید پاؤ گے دشمنی میں جو یہودی ہیں۔ اور چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بنیادی دعوت ہی رحمت اور رافت والی تھی، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ ورہبانیہ، اور ایک رہبانیت یعنی اللہ کے خوف سے جو ہے وہ تمدن کو چھوڑ دینا، جنگلوں میں نکل جانا، کٹیاؤں میں جا کے جو ہے وہ بسر کرنا، ابتدعوہا، جو انہوں نے خود سے ایجاد کر لی تھی، ما کتبناہا علیہم، جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، خود اللہ کے خوف سے آگے بڑھ کے اپنے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں لاد لی تھیں، الا ابتغاء رضوان اللہ، اور بہرحال نیت ان کی اچھی تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، فما رعوہا حق رعایتہا، لیکن پھر اس کا نباہ نہیں کر سکے، اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، اس کو نباہ نہیں سکے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو آدمی بھی دین سے فطرت سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا دین اس کو پچھاڑ دے گا۔ تو کہا کہ جو دین میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو کہا کہ رہبانیت انہوں نے ایجاد کر لی، اور ظاہری بات سیدنا مسیح علیہ السلام بالکل ایک فقیر تھے، نہ ان کے پاس کو کھانے پینے کو تھا، اور پھر نہ ظاہری بات ہے انہوں نے شادی کی ہے اور شادی شدہ زندگی بھی بسر نہیں کی۔ ڈی ایچ لارنس نے ایک جگہ بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دو چیزوں کو ساری زندگی ہاتھ نہیں لگایا، ایک پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، ایک عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور لگتا یہ ہے کہ جو جدید مغرب ہے وہ اسی کا کفارہ ادا کر رہا ہے، یعنی اسی چیز کو پورا کر رہا ہے۔ حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو بے شک وہ لوگ کہ جو ان میں سے ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا پورا پورا اجر دے دیا، بدلہ دے دیا، اور لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، یہاں خاص طور پہ اہل کتاب کو خطاب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا کرے گا، یعنی تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اب وہاں پر اگر تم نور سے محروم ہوگے تو اسی وجہ سے محروم ہوگے نا کہ تم نے ہمارے رسول آخر زمان کا انکار کیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ خیال نہ کریں اہل کتاب کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے۔ اس کو ایک تو اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے، یہ مت خیال کریں اہل کتاب کہ وہ محروم ہو گئے، اگر اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں رکھ دی ہے تو وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، ابھی بھی اللہ ان جو کہا نا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تو چاہتا ہے کہ تمہیں نوازے، تو اب رسول پر ایمان لے آؤ تو اللہ کے فضل کو پالو گے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا کہ لا یہاں زائدہ ہے، لِكَيْ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ اللہ کے فضل پہ ان کو کوئی قدرت نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، تو کہا کہ اللہ کے خزانے ان کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کو نوازا، اب بنی اسماعیل کو نواز دیا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور کل فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن۔